نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور اس حدیث سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے بارے میں فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح تقویٰ کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا جس طرح حق ہے، اسی طرح تقویٰ پیدا کرو، اسی طرح خشیت الہی پیدا کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور اس حدیث کے اندر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اوصی، مجھے وصیت کرے۔ وصیت کس کو بولتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتے ہیں اور اس کی وہ آخری کلمات جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ خیر بھائی کے ساتھ بتاتے ہیں، بہت زیادہ کی خصوصی بات کو وہ کہتے ہیں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت الحمدللہ زندہ ہے، کافی عرصے بعد ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن وصیت سے اسی تعبیر کرتے کہ بہت اہم بات، خصوصی حکم ہے۔ تو جب ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیک بتقوی اللہ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ کو میں خصوصی حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ سے تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ اور پھر فرمائے کہ فَإِنَّهُ أَسْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ، تمام امور زندگی کے تمام معاملات اس سے درست ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، خوبصورت بن جائیں گے۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے قرآنی آیات ہیں جس میں تقویٰ کا تذکرہ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فرمایا کہ جس نے آپ کر سکتے ہیں، جتنے آپ کے بس میں ہو، تقویٰ اختیار کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کی ولی کون ہے؟ قرآن نے فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کی ولی کو پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف۔ اور پھر فرمایا کہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور جس کے اندر تقویٰ ہو، خشیت الہی ہو، وہی اللہ کی ولی۔ ہم تو اللہ کی ولی مختلف تعبیرات کو کرتے ہیں، کوئی ایک انداز سے کسی کو ولی سمجھتے ہیں، کوئی دوسرے انداز سے۔ قرآن فرماتے ہیں کہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو مومن ہو، اور دوسرے ہے کہ تقویٰ ہو، وقانوا یتقون، جس کے اندر تقویٰ ہو۔ تو اس آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جس طرح تقویٰ کا حق ہے اسی طرح تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے کہ ظاہری شکل و صورت، ٹھیک ہے کہ شریعت کو، اسلام کو ظاہر مطلوب ہے، انسان کی ظاہر بھی، ظاہر شکل و صورت بھی اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ دنیا کے فیصلے کسی ظاہر شکل صورت کے اوپر ہے، لیکن آخرت کے فیصلے، اللہ کے دربار میں جو فیصلے ہیں وہ ظاہر شکل صورت کے اوپر نہیں ہے، وہ دل کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا تذکرہ کیا، اور پھر وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثًا، تین بار دل کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر تقویٰ ہے، ادھر تقویٰ ہے، ادھر تقویٰ ادھر کیا۔ اور جب یہ انسان کے اندر
جو دنیا میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے، اندر تقوی پیدا ہو جائے، اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، تو پھر انسان کے ہاتھ بھی صحیح کام کرتے ہیں، کسی گناہ کی طرف نہیں بڑھتے انسان کے آنکھ بھی پھر صحیح استعمال ہو جاتے، دل کے اندر تقوی آ جائے، دل میں تقوی آ جائے تو انسان کے پاؤں کبھی کسی غلط جگہ کی طرف نہیں جاتے، دل کے اندر تقوی آ جائے تو اس جیب کے اندر کبھی حرام مال نہیں آ سکتے، دل کے اندر تقوی آ جائے تو اس جیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ کبھی کسی حرام کام کو خرچ نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، 3 بار فرمایا اور اشارہ کیا دل کی طرف کہ تقوی ادھر ہے، ادھر دل کو تو انسان صحیح سوچتے ہیں، یہ ذہن پھر صحیح سوچتے ہیں، پاک سوچتے ہیں۔ اسلام میں جو طہارت کا حکم ہے کہ طہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، الطہور من الایمان، کہ صفائی جو ہے ایمان میں سے ہے، الطہور هو الایمان، فرمائے کہ صفائی ہی ایمان ہے، اور دینی اسلام کو دینی نظافت کہتے ہیں، دینی طہارت پاکیزگی کا دین۔ تو اس دین صفائی سے مراد کیا ہے؟ اس سے انسان کے کپڑے بھی پاک ہو، انسان کے بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، لیکن انسان کی دل و دماغ پاک ہو، پاک سوچتا ہو، پاک ذہن میں خیرات آ جائے، زبان پاک ہو، پاکیزہ باتیں کرے، خوبصورت باتیں کرے، اور یہی قرآن ذکر ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، خیر کی بات کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو یہ تقویٰ ادھر آ جائے تو انسان کے تمام اعضاء خیر کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، مفتاح للخیر بن جاتے ہیں، خیر کی کنجی بن جاتے ہیں۔ اور جب ادھر کدورت ہو، ادھر گندگی ہو، اس دل کے اندر تقویٰ نہ ہو تو انسان کے ہاتھ بھی غلط استعمال ہو جاتے ہیں، پاؤں بھی غلط استعمال ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی غلط استعمال ہو جاتے ہیں، زبان بھی غلط استعمال، کان بھی غلط، سب کچھ غلط استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ٹینکی کے پانی کی جو ٹینکی ہے، اگر تو پاک و صاف پانی موجود ہے ٹینکی کے اندر، جو ہمارے گھر کے اندر ٹینکی ہے یا کنویں کا مثال لیں، کنویں کے اندر اگر پاک و صاف پانی اس میں گند نہ ہو تو پانی اگر آپ کی کچن کے اندر پانی پہنچے پاک و صاف پانی ہے، آپ کے واش روم میں آ جائے پاک و صاف پانی، آپ کو پینے کے لیے پانی ہے پاک و صاف ہے، اب جس مقصد کے لیے پانی ہے پاک و صاف، لیکن اوپر اس ٹینکی کے اندر یا نیچے اس کنویں کے اندر اگر گند موجود ہو اور جتنی بھی پانی اسے نکالے گا وہ گندا ہے، وہ پی کے تو گندا پی رہے ہیں، آپ اسے کپڑے دھوتے ہیں گندے پانی سے دھوتے ہیں، آپ اسے برتن دھوتے ہیں گندے پانی سے دھوتے ہیں۔ اس دل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلح الجسد كله، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا، پوری معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں قرآن نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کر اس تقوی کا حق، اور پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کے فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ موت کا کس کو پتہ نہیں ہے موت کب آئے گا، اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس مسجد میں اس مسجد سے یہ نکلی کہ صحیح سالم موت نہیں، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، ممکن ہے کہ بیٹھے بیٹھے ابھی بات کرتے کرتے کسی کو موت آ جائے، یہ موت کا کوئی وقت نہیں معلوم، جو قرآن فرماتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آپ کو اس حال میں آ جائے کہ تم اللہ کے وفادار ہو، اللہ کے تابعدار ہو، اللہ کے ساتھ منقاد ہو، سر تسلیم آپ نے خم کیا ہو کہ بات سے آپ اللہ کے سامنے جس طرح کوئی کسی کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہاتھ اٹھاتے سر نڈر کرتے، تو اسی طرح ہم اللہ کے سامنے
ہر حال میں ہم اللہ کے تابعدار ہوں. کسی وقت ایسے نہ ہو کہ ہم کسی اللہ کی نافرمانی میں موجود ہو اس وقت ہمیں موت آ جائے. اس لیے اس آیت کا مطلب ہے ہر وقت انسان جو ہے اللہ کی تابعداری میں ہو، اللہ کے احکامات اور شریعت کی روشنی میں اس کی پاک و صاف زندگی ہو. یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مجلس کے اندر موجود ہیں اور اس میں تقویٰ کے اوپر بات چل رہی ہے. جس طرح آج کل ہر آدمی کی الگ تقویٰ کے بارے میں الگ لکھ رہے ہیں، الگ کنسپٹ ہے. کوئی ایک طرح کی تقویٰ، کوئی مسجد کے اندر ناچتے اس کو خیر سمجھتے، اس کو بہتری سمجھتے، کوئی گانے گاتے ہیں، کوئی جو ہے قوالی، کوئی کیا کوئی کیا. تو اس زمانے میں ایک بات آئے کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرأ کتاب اللہ، اقرأ سب سے بہترین قاری، بہترین عالم قرآن کے لیے ابی بن کعب، بہترین قرآن پڑھا، بہترین قاری قرآن پڑھا. اس زمانے کے جو قاری ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، صرف الفاظ کو یاد نہیں ہوتے تھے. الفاظ یاد کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن کے اگر کس کو لفظ یاد ہو یہ تو بڑی سعادت ہے. لیکن اس زمانے کی جو قاری ہوتے تھے وہ ساتھ ساتھ بہترین عالم بھی ہوتے تھے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرأہم لکتاب اللہ، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کو جو سمجھتے ہیں، جو صحیح پڑھتے ہیں، ابی بن کعب. تو اسی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ اما سلکت طریقا ذات شوک، کیا آپ کو کسی اس طرح راستے کی پر جان نہیں ہوا جس کے اندر جھاڑیاں ہو، جس کے اندر کانٹے ہو، گھاس ہو، دونوں طرف درخت ہو، جھاڑیاں ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کئی بار جانا ہوا ہے. تو پوچھا کہ کیسے جاتے ہیں؟ کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، کپڑوں کو اپنے ساتھ سمیٹتا ہوں، لپیٹتا ہوں، ایسے جگہ سے جاتا ہوں کپڑوں میں کوئی کانٹا لگ نہ جائے، کوئی کانٹا چپ نہ جائے، جھاڑیاں کپڑوں کو لگ نہ جائے. اور عام طور اس طرح جو جنگل ہوتے ہیں، جو شہری لوگ ہیں ان کو زیادہ اندازہ نہیں ہے، جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ جنگل ہوتے ہیں. اور خاص کر جو افریقہ کی جنگل ہے، جو امریکہ کی جنگل ہے، ایسے جنگل ہے کہ آپ نیچے ایسے گھاس ہے کہ آپ گھاس کے اوپر پاؤں رکھیں گے ادھر ممکن ہے کوئی سانپ ہوگی. ایسے درخت ہے جو اس سے سانپ لڑتے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے آپ جائیں گے تو آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی سانپ آپ کو ڈر سکتا، چاروں طرف سے خطرہ ہوتے ہیں. تو پوچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ ایسے جگہ سے کس طرح جائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں اور اس طرح چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے. اس کو تقویٰ بولتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ہر قسم کے خرابیوں سے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ایک عقیدہ کسی مسجد میں بیٹھ رہی، کسی کونے میں بیٹھ رہی، اللہ اللہ کرے. لیکن اس معاشرے کے اندر ہو، اس دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کرو، پارلیمنٹ میں بیٹھو، آپ کاروبار کرو، حلال کماؤ، چاروں طرف آپ رہے. لیکن اس معاشرے کے اندر جہاں جھوٹ ہے یہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، جہاں رشوت ہے اس رشوت سے اپنے آپ کو بچائے، کاروبار میں حرام ہے تو اس کا اس طرح حرام سے اپنے آپ کو بچائے. یہ اگر مشکل کام ہوگا، ایک نبی لوگ آپ کو سمجھے گیا، تم اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے. جب آپ کی چار طرف ماحول ایک طرح ہے تم اپنے آپ کو کوئی اور طرح پیش کرے تم اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے. لیکن اسی کے اندر خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا؟ الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فرمایا کہ دنیا کی مثال اس طرح ہے اس مسافر کی طرح کہ جو سفر کرتے تب جاتے کسی کی درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتے پھر آگے بڑھے، تو راح وتركها، تھوڑا سا راحت کر کے کچھ وقت گزار کے پھر آگے بڑھتے.
سواری کی طرح، یعنی جس طرح کشتی ہو، کشتی پانی کے اندر ہو تو پانی کے اندر کشتی چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے یہ کشتی ڈوب جاتی ہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہنا، اس دنیا کو کمانا، دنیا کو اپنانا، جتنے زیادہ کسی کو حلال سے نہ دے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی محبت آپ کی دل میں آ جائے، یہ دنیا آپ کے اندر آ جائے اور گھس جائے تو ادھر پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کرتا ہے اور پھر انسان حلال اور حرام سے کبھی نہیں کرتا۔ تقویٰ کی مثال یہ ہے کہ انسان جس طرح لوگ کے سامنے ہو اس طرح تنہائی اس کی چھپا، تنہائیوں میں، اکیلے میں انسان لوگ کے سامنے تو بہت اپنے آپ کو متقی پیش کر سکتے ہیں، پرہیزگار، لیکن جس طرح لوگ کے سامنے آپ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس طرح کی تنہائی بھی کیا ہو پاک و صاف ہو۔ عبداللہ بن مبارک کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک وقت کے بہترین محدث گزرے ہیں، بہترین محدث، حافظ الحدیث کے قرآن حدیث کا بہت بڑی صورت، اور دوسرے نمبر پر بہترین تاجر تھے عبداللہ بن مبارک، بہترین تاجر، اور تیسرے نمبر پر بہترین مجاہد تھے، مجاہد۔ یہ تین چیزیں تھوڑے سے الگ الگ نوعیت کی، ایک آدمی بہترین عالم اور محدث بھی ہو، بہترین مجاہد کے سبیلہ سے سالار بھی ہو، اور بہترین کاروباری بھی ہو، تاجر ہو۔ یہ تینوں چیزیں عبداللہ بن مبارک کے اندر جمع ہے، اور وقت کے بڑی ولی تھے، اللہ کی ولی تھے۔ ان کے والد مبارک نام تھے، مبارک جو تھے وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ، نوح نام کے ایک آدمی کے ساتھ باغ میں کام کرتے تھے، باغ میں کام کرتے 4 یا 5 سال اس وقت مزدور رہے۔ تو ایک دن مالک آیا، اس نے کہا کہ پھل توڑ کے لاؤ، اس سے پھل لایا، مالک نے کاٹ کے دیکھا یہ تو بہت کڑوا ہے، بیٹا اس میں ہے نہیں۔ مالک نے دوسری دن پھر آئے، پھر اس نے کہا تو پھل کاٹ کے لاؤ، مہمان صاحب نے پھل کاٹ کے لائے، پھر صحیح نہیں۔ 3 دن پھر آخر مالک نے اس کو غصہ کیا، مالک نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم 4-5 سالوں سے باغ کے اندر نوکر ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے پھل میں مٹھاس ہے، کس میں نہیں ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ اس نے کہا اے میرے مالک، آپ نے مجھے اس باغ کے لیے ایک نوکر کے طور پہ رکھا ہے، آپ نے مجھے نہیں کہا کہ باغ سے آپ پھل بگائے، اور کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی اس باغ کے پھل کھائے نہیں، میں تو کبھی میں تو صرف نوکر ہوں۔ کہا جو پھل گر جاتے ہو کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ بھی آپ کی طرف بھیجا ہوں، میں نے کبھی چکھا نہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھے اجازت نہیں۔ مالک بہت خوش ہو گیا، مالک نے دیکھا کہ 4 یا 5 سال ایک آدمی باغ میں نوکر ہے اور کبھی اس باغ کے پھل اس نے چکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے فلاں بیٹی پانی ہو گئی، اس کے لیے میں نے ایک نیک رشتہ دیکھ لیا، اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا جی مبارک۔ بیوی نے کہا وہ جو ہمارے نوکر ہے جس کی کپڑے گندہ ہوتے ہیں، جو پسینہ ہوتے ہیں، جو باغ میں کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ؟ اس نے کہا بالکل اس کے ساتھ۔ بیوی نے کہا کہ ہم دیکھو، ہمارے سٹیٹس دیکھو، ہماری حیثیت اور مقام مرتبہ دیکھو، اور وہ ایک نوکر آدمی ہے، ان کے ساتھ ہماری بیٹی کے رشتہ کیسے کرتے؟ اس نے کہا ایک آدمی جو ہمارے باغ کے پھلوں کی حفاظت کرتے وہ ہماری بیٹی کی کس طرح حفاظت کرے، کس طرح حفاظت کر گیا؟ کہا ہم اس کے ساتھ نکاح کرتا، اور وہ اس کے ساتھ نکاح ہو جاتے ہیں، اور اسی مبارک سے اللہ اس امت کو اللہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو وقت کی بہترین محدث، جو بہت سارے عام نوجوان ہیں ان کے اس کو عبداللہ بن مبارک کا نام معلوم ہو، جو اہل علم میں اس کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا کیا مقام ہے، کتنے عظیم مرتبہ ہے، بہترین محدث، بہترین، کوئی معمولی نہیں، بہترین وقت کے مجاہد، صفہ سالار اور بہترین کاروباری اور تاجر ہے۔ وہی عبداللہ بن مبارک جب بڑا ہو گیا تو اس بھی پڑوس میں ایک آدمی اپنے گھر کو کس مجبوری کو سے فروخت کر رہے تھے، کی جگہ جا رہے، تو اس نے اپنے گھر کی قیمت لگائی
10,000 گھر کی قیمت ہے، 10,000 درہم 20,000 لگائے۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، یہ گھر تو 10,000 کے، اس نے کہا کہ 10,000 گھر کی قیمت ہے، لیکن 10,000 جو پڑوسی ہے، اس پڑوسی عبداللہ نے مبارک اس کی قیمت ہے۔ 20,000 جو درہم لگا رہا ہوں، جس سے لگاتا ہوں کہ میرے پڑوسی اتنے اہم ہے، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجبور میں کسی اور کا شک ہو رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی بہت اہمیت ہے، پڑوسی کی بہت دیر حکم ذکر کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بار بار نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال کرو، اور فرمایا کہ مجھے شک ہو گیا کہ پڑوسی کو صحیح اور رسول، پڑوسی کو میراثی بنانا چاہ رہا ہے، کہ پڑوسی کو میراث۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پڑوسی عبداللہ مبارک ہے، یہ 10,000 روپے عبداللہ مبارک کے پڑوسی کے طور پہ میں لیتا ہوں۔ ایسے عظیم آدمی کی پڑوسی کو یاد کیا۔ ایک دن عبداللہ مبارک کر رہا ہے تو گھر کے اندر، گھر کے ساتھ ایک عیسائی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے۔ اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں گھر کو فروخت کر رہا ہوں، اتنی 1,000 روپے پہ، اس 1,000 درہم کے۔ عبداللہ مبارک کو پوچھا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے اوپر قرضہ ہے، میرے بہت مسائل ہیں، بس میں چاہتے اس گھر کو فروخت کرو۔ عبداللہ مبارک بہت خفا ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے اللہ پوچھیں گے مجھ سے کہ مجھے اتنی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی مجبوری ہے، آپ میرے بہت میں رہتے، اور گھر جا کے وہ رقم لا کے ان کو دے دیے، اور ان سے کہا کہ چلو یہ گھر کو فروخت نہ کرو، یہ رقم لو کہ جب بھی آپ اگر آپ کو پیسے مل جائے مجھے واپس دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں یہ بس صدقہ ہے میرے کو۔ اس نے دیکھا عیسائی نے کہ مسلمان اس طرح اس کے اندر خوب احترام کر دیا ہے، اس نے آپ کی کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عبداللہ مبارک کو اسلام کو اس کے دار کو کہ تقوی ہے، خشیت الہی ہے، انسان کی تنہائی اللہ کے خوف کی ہو۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھ ایک چرواہا ہے، ان کے پاس ریوڑ ہے۔ عبداللہ عمر کا کلامہ کے پاس گیا اور کہا کہ جو بکری کے ایک بچہ ہے یہ مجھے دے دو، میں آپ کو پیسے دوں گا۔ انہیں اگر مالک پوچھے، کہا مالک سے کہو، ویسے امتحان لے رہے ہیں، مالک سے کہو کہ وہ بیڑیا لکھا دیا۔ اس نے کہا کہ مالک کو کیسے مالک کو جھوٹ بولو، اور پھر کہا کہ اللہ کو کیا کہو۔ عبداللہ عمر نے اس کی جب یہ بات سنی اس نے کہا کہ آئین اللہ، پھر اللہ کی طرح کہ میں اگر مالک سے جھوٹ بولو تو اللہ کی طرح اللہ کیا کہیں گے۔ عبداللہ عمر بہت خوش ہو گیا، ان کے مالک کے پاس گیا، ان کے آقا کے پاس گیا اور کہا یہ غلام مجھے فروخت کرو۔ اس نے کہا نہیں تو بہت اچھا غلام ہے، نہیں غلام اس کو فروخت نہیں کرتا ہوں۔ عبداللہ عمر نے کہا کہ کیوں اب پیسے لیتے میں آپ کو دے دوں لیکن فروخت کرو۔ اس کو خرید لیا، اور جب ان کے پاس آ گیا عبداللہ عمر نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا کہ آئین اللہ، اللہ کا حکم ہے، جب میں گناہ کرو اپنی بکری کی بچے کو فروخت کرو تو اللہ کی طرف اللہ کو دیکھیں گے۔ کہا اس وقت میں نے آپ کو خرید دیا تو عذاب اس کو عذاب۔ اصل چیز میرے بھائیو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہے۔ آج جو معاشرے میں ہم تنگ کے ہر حکومت گزشتہ میں نے جمعہ ذکر کیا تھا کہ نگران حکومت جو بھی آئیں گے ایسے آتے ہیں کہ امریکہ حکومت کو برطانیہ کے سڑکوں سے ڈھونڈ گے، ان کی رسی سے ڈھونڈ گے لائیں گے، اور اسی طرح ہوا۔ پہلے بھی ایسے آدمی کو لایا تھا کہ پاکستانی شاہدی کارڈ نہیں دے دیے، پاسپورٹ نہیں تھا، ان کو دے بنا کے دے دیے، اور ابھی جو لایا پتہ نہیں پہلے پاکستان دیکھا دیکھا میرے خیال میں پہلی بار پاکستان آیا، اور 3 مہینے گزار کے رات کو رات ہی پھر جائیں گے، اپنے جیبوں کو بھر دیں گے، اور آتے ہی اس سے پیٹرول کی بم گرائے اور قیمتوں کی، اور یہ ہر حکومت ایسے کریں گے جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت نہ ہو، جب تک ہم اچھے لوگوں کی پہچان نہ ہو، جب تک اچھے لوگوں کی پشت پکڑے نہ ہو، پاکستان کی آزادی کے مقصد کے لے کے رہے گے، پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مقصد کے ساتھ جب تک مخلص ہو، ہر آدمی آگے میں ڈسیں گے، ہمیں اس طرح بم ہمارے اوپر گرائیں گے اور واپس آرام سے جائیں گے، اور ہم بدے سے آرام
سے بیٹھے ہوں گے اور سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ اس سے میرے بھائیو تقوی ہمارے اندر ہو، خشیت الہی ہو۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو بل پاس ہوا ہے، میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے حق میں نکلے، اس حوالے سے آپ لوگوں کے باتیں آگے اس کی مشکل کرو۔ اور عجیب لوگ ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بل ہمارے خلاف۔ اس بل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دفاع ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دفاع ہے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دفاع ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دفاع ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی دفاع ہے، اس میں حضرت حسن کی دفاع ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دفاع ہے۔ ان تمام صحابہ کوئی اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں گالیاں دینا چاہیے، گالیوں کو شوق ہو، تو اس ملک کے وہ بتا رہے ہیں۔ کوئی اگر اس طرح اس بل کے خلاف بات کرتے وہ گالی کیا ہے؟ گالی تو ملاحب کو دینا بھی جائز نہیں ہے، گالی تو فرعون کو دینا بھی جائز نہیں ہے، گالی تو نمرود کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ جائے کہ ہمارے مذہب گالی کے ہم گالی دیں گے، ہماری کوئی جو ہے ہمارے زبان کو تانے نہ لگائے، یہ غلط فہمی ہوگی۔ اس لوگ کو پہچانا چاہیے۔ میں ان کو اندر جو سنجیدہ طبقہ ہے میں ان سے کہتا ہوں اپنے لوگ کنٹرول کریں۔ کیوں تقریر کا آغاز میں صحابہ کی گالیاں ہو، اختتام میں صحابہ کی گالیاں ہو، اس طرح تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ ہم فرقوں کے حق میں نہیں ہے، ہم شیعہ سنی فسادات کے حق میں جاننا بھی ہے بھی نہیں الحمدللہ۔ جہاں بھی کبھی بھی کوئی دھماکہ ہوا، امام بارگاہ کے اندر کوئی دھماکہ ہوا تو سنیوں نے جا کے ان کے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا، ان کی شہیدوں کو دفنایا۔ اور کبھی اگر کسی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے تو اس شیعوں نے جا کے زخمیوں کو پانی پلایا، زخمیوں کے مرہم پٹی کی ہے، شہداؤں کی جنازے میں شرکت کی۔ یہ دشمن کے سازش، اس دشمن کے سازش ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے، لیکن ہم اپنے جتنے مقدس ہستیاں ہیں، بابرکت اور محترم شخصیات ہیں، ان کے خلاف کسی کو بھی زبان کھولنے کے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے اس بل کے کچھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے اچھے لوگ ہیں، حق پرست لوگ ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں، اور عوام بھی کہیں کہ یہ بل ہم اس بل کے ساتھ ہیں۔ یہ تو بہت بہترین بل ہے، قومی اسمبلی نے اسے لڑتے ہیں، بہت بہترین فیصلہ کیا، اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اور میرے بھائیو یہ چند دن کی زندگی ہے، زندگی ہے، زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ مشہور ہے کہ بہلول دانا کسی بازار میں گھوم رہے تھے، لوگوں نے کہا کیوں پریشان کیا کرتے؟ انہوں نے کہا میں اللہ و بندوں کے درمیان صلح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ بندوں کے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر جو گھوم رہے ہیں، جو مارکیٹوں میں، بازاروں میں، جو گھروں میں، گھروں میں سب اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتے۔ پھر وہی بہلول دانا کسی موقع پہ قبرستان میں جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا ادھر کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کی، ان قبرستان والوں کی اور اللہ کے درمیان صلح ہو جائے۔ کہا بھی کون نہیں مانتے؟ کہا بھی مردے تو تیار ہے صلح کی، یہ مردے تو مان رہے، ابھی اللہ نہیں مان رہے۔ یہ مہلت اللہ نے دیا، یہ زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے۔ یہ دنیا بھی اللہ ہماری، یہ دنیا بھی کوئی دربار بن جائے گی۔ آخرت کی نعمتیں تو ہے، آخرت میں تو جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن دنیا کے اندر سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، خوشی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ہے، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر میں، اللہ سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔